الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 27۔ سلسلہ قصص الانبیاء میں انبیاء کے واقعات میں سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر مبارک قرآن پاک میں تسلسل سے جاری ہے۔ پیارے سیدنا آدم علیہ السلام کی زمین پر تشریف آوری ہوتی ہے اس ہدایت نامے کے ساتھ کہ اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اے میرے آدم پیغمبر زمین پر جائیے، وہاں رہنے کے، کھانے کے، پینے کے طور طریقے، آداب، قوانین، احکام میں اللہ بھیجوں گا۔ فمن تبع ھدای، بس جس نے میری رہنمائی کے پیچھے ہی جو چلتا رہا، جس نے اسی کی تابعداری کی، فلا خوف، نہ اس پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ یعنی اگر خوف آ جائے تو سمجھ لینا کہ میری ہدایت کی پیروی کہیں نہیں ہو رہی، اور غم ٹوٹ پڑے تو سمجھ لینا کہ جو میں اللہ نے رہنمائی بھیجی ہے اس کے پیچھے نہیں چلا جا رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر پہلا جملہ یہی نازل کیا تھا، اما یأتینکم منی ھدی۔ اب اس کو کون ہے جس نے اللہ کی رہنمائی کو پورا کیا، کون ہے جس نے اللہ کی رہنمائی کو چھوڑا، اس کا پہلا واقعہ جو زمین پر ہوتا ہے اس کا تذکرہ ان آیات میں ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک اللہ کا فرما بردار بنا اور دوسرا اللہ کا نافرمان۔ یعنی جو اللہ نے ہدایت بھیجی ہے اس کے پیچھے چلنے والا بھی ایک بیٹا، اور اس راہ ہدایت کو چھوڑنے والا بھی ایک بیٹا تھا۔ دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ایک کامیاب ہو رہا ہے اور دوسرا نقصان میں جا رہا ہے۔ چنانچہ سورۃ المائدہ میں ان کا واقعہ آتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ تو پہلے پاروں میں بھی گزر چکا ہے، مختلف پاروں میں آیا ہے، لیکن صرف ایک واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا چھٹے پارے میں کیوں آیا، سورۃ المائدہ میں؟ یعنی آپ کے دو بیٹوں کا تذکرہ سورۃ المائدہ میں کیوں آیا؟ تو یہ اسی لیے آیا کہ ابھی جو بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو میری رہنمائی کے پیچھے چلے گا کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں، تو پھر اس کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، ورنہ نقصان ہوگا۔ اور سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے احکام یہی بیان فرمائے ہیں، رہنے سہنے کے، کھانے پینے کے طور طریقے، آداب، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیسے کرنا حلال ہے کیسے کھانا حلال ہے، کیا کرنا حرام ہے کیا کھانا حرام ہے۔ اس لیے سورت کا شروع کا پہلا لفظ یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اللہ نے جو تمہارے ساتھ وعدے کیے ہیں نا، جو لیے ہیں نا وعدے، وہ پورے کرنا۔ اوفوا بالعقود، اب ان وعدوں کو پورا کرنے والا کامیاب کیسے ہوا، وعدوں کو چھوڑنے والا نقصان میں کیسے گیا؟ چنانچہ پیارے آدم علیہ السلام کا واقعہ سنو، روئے زمین پر سب سے پہلا واقعہ یہ رونما ہو رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، تلاوت کیجئے میرے پیغمبر ان پر نبأ ابنَيْ آدم، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی خبر ان پر تلاوت کر کے سنائیے میرے پیغمبر، بالحق، ٹھیک ٹھیک، حق ظاہر ہو جاتا ہے ایسے واقعات پڑھنے سے کہ کیا کام کرنے کے ہوتے ہیں اور کیا کام چھوڑنے کے ہوتے ہیں۔ دو بیٹوں کا واقعہ جب پڑھیں گے تو ہمیں بھی شوق ہوگی کہ ہم اس بیٹے کی سیرت اپنائیں جو متقی بنا تھا۔ تو اس حق کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ نازل کیا ہے، میرے پیغمبر سنائیے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، وہ واقعہ یہ تھا کہ جب دونوں نے قربانی پیش کی اللہ کے حضور۔ اب یہ واقعہ قربانی کا قرآن پاک میں موجود ہے کہ انہوں نے قربانی پیش کی۔ قربانی کیوں پیش کی؟ اس سلسلے میں اسرائیلی روایات تو موجود ہیں کہ قربانی کرنے کا واقعہ کیوں پیش آیا، صحیح احادیث طیبہ یہاں موجود نہیں ہے۔ مشہور بہت زیادہ ہے کہ ان کا کوئی شادی کا جھگڑا تھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں کوئی باتیں نہیں بتائیں ہم اپنی طرف سے بھی بتا نہیں سکتے۔ مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ جو کہ بہت بڑے تفسیر بالماسور کے امام ہیں 8ویں صدی کے، وہ بھی اس مقام پر صرف یہی جملہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں سے یہ بات مشہور چلی آ رہی ہے۔ اس سلسلے میں کوئی صحیح حدیث تو نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں میں یہ بات مشہور چلتی آ رہی ہے کہ شادی کا جھگڑا تھا، لیکن ہمیں یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں یہود و نصارہ کی گھڑی ہوئی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں نعوذ باللہ توہین کا پہلو نکلنے لگ جاتا ہے۔ مثلا ان کے اولاد میں سے ایک کو خوبصورت بنایا، دوسرے کو بدصورت بنایا، تو ایک قسم کی تنقیص کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہود و نصارہ۔ لہذا ایسا واقعہ جب ہے نہیں تو ہم خواہ بیان کیوں کریں؟ واللہ عالم ان کو قربانی کی حکم دیا گیا کہ تم دونوں قربانی کرو، کیوں حکم دیا گیا واللہ عالم۔ اتنا دیکھنا ہے کہ قربانی کے بعد واقعہ جو پیش آتا ہے اس میں حلال کس نے کیا اور حرام کام کس نے کیا، چنانچہ فرمایا اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ اب کیسے پتہ چلا کہ ایک کی قربانی قبول ہو گئی ہے اور دوسرے کی قربانی نہیں؟ یہ بھی اسرائیلی روایات میں یوں آتا ہے کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اسے جلا دیتی تھی، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی تو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو یہ نشانی تھی۔ واللہ عالم یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بذریعہ وحی کے ارشاد فرما دیا ہو کہ بھئی اللہ فرما رہے ہیں کہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے اور تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو باتیں ہمیں نہیں بتائی، جو تفسیر اللہ کے رسول نے صحابہ کو نہیں پڑھائی، وہ ہم تک نہیں پہنچی، ہم اپنی طرف سے کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ لہذا ایک کو پتہ بہرحال انہیں چل گیا، ایک کی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ان دونوں میں سے ایک کی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ اب یہاں آیت پر ہاتھ رکھیں، آپ کو ایک شیطان کی گئی بات جو اللہ کے حضور اس نے گستاخی کرتے ہوئے کہی تھی، وہ بات ذرا دیکھ لیجیے اور پھر یہ آیت پڑھتے ہیں۔ مثلا سورہ الاعراف
آیت نمبر 17 فرمایا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ اللہ اس کی وجہ سے تو مجھے راندہ درگاہ کر رہا ہے، چھوڑوں گا نہیں اس کی ذریت کو، گمراہ کروں گا۔ کیسے بھائی؟ کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں ان کے سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے آ کر حملہ کروں گا، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، دائیں سے آ کر پکڑوں گا اور ان کو بائیں سے آ کر پکڑوں گا۔ اللہ ایک ایک انسان پر میں روزانہ 4 حملے کروں گا۔ اللہ یعوذ باللہ۔ نمازیں ہماری کتنی ہیں جی؟ 5 ہیں۔ شیطان کے حملے کتنی دفعہ ہوں گے جی؟ 4 قسم کے حملے ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی نمازیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز صحیح ہو گئی نا تو ان الصلاۃ تنہا، نماز خود تمہاری طرف سے لڑے گی، تم کچھ نہیں کرنا۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ہر خلاف شرع کاموں سے نماز روک دے گی۔ ہر برائی شیطان کو حکم کرے گا نا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان ہے یأمرکم بالفحشاء، نماز ہے تنہا عن الفحشاء، وہ نماز فحش سے روکے گی، شیطان فحش کا حکم کرے گا۔ لیکن شیطان کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ 4 حملے جب کرنے ہیں نا، لا تجد اکثرهم شاکرین، اکثریت کو تم قدردان نہیں پاؤ گے میرے اللہ۔ نعوذ باللہ۔ اب آیا جی شیطان کا حملہ، 2 بھائیوں میں سے ایک کی قبول ہو گئی، شیطان تو کھڑا ہے نا، اس نے سامنے سے حملہ آور ہونا ہے، پیچھے سے حملہ آور ہونا ہے، دائیں سے بائیں سے، لہذا اس نے ایک بھائی کے کان میں ڈالی کہ تیری وجہ سے اس کی قربانی قبول نہیں ہو رہی۔ اگر بھئی اس کی یہ ایک کا نام تھا حابیل، یہ بھی روایات میں آتا ہے واللہ اعلم، ایک کا نام تھا حابیل اور دوسرے کا نام تھا قابیل۔ قابیل قاتل کے شروع میں قاف ہے تو قابیل کے شروع میں بھی قاف ہے، تو لہذا قاتل جو تھا وہ قابیل تھا، اس سے قتل ہو گیا۔ کیسے ہوا؟ واقعہ یہ آ رہا ہے، شیطان نے قابیل کو کہا، ورغلایا کہ اس حابیل کی وجہ سے تیری قربانی نہیں ہوئی، اگر یہ نہ ہوتا تو تیری قربانی قبول ہو جاتی۔ تو لہذا اس کو غصے پالنا اس نے شروع کر دیا، اندر ہی اندر سے غصہ۔ قال لأقتلنك، قابیل کہنے لگا اپنے بھائی حابیل کو میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا، مار ڈالوں گا تجھے، تیری وجہ سے میری قربانی قبول نہیں ہوئی، تو نہ ہوتا میری قربانی قبول ہوتی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں شیطان کو جواب مل سکتا تھا اگر وہ تھوڑا سا سوچتا۔ شیطان اس کے ذہن میں جب یہ وسوسہ ڈال رہا تھا کہ تیرے بھائی کی وجہ سے تیری قربانی قبول نہیں ہو رہی، تو شیطان کو جواب دے سکتا تھا نا کہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، درمیان میں میرا بھائی کہاں آ گیا؟ اللہ نے قبول کرنی ہے مجھ سے، میں اگر خلوص دکھاؤں اللہ کو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہوگی، کمزوری ہو گئی ہوگی، دوبارہ سے کروں گا۔ جواب تو ہو سکتا تھا نا کہ میرا بھائی پیدا نہ بھی ہوتا تو میرا اللہ تو موجود تھا، مجھے عبادات تو کرنی تھی۔ لیکن جی جب شیطان کے بندہ کہنے ماننے لگ جائے نا، پھر اللہ رہنمائی نہیں کرتا۔ شیطان نے اس کے ذہن میں بات ڈالی، تو جب اس نے بھائی کو کہا میں تجھے مار ڈالوں گا، راستے سے ہٹا دوں گا، قال انما يتقبل الله من المتقین، فرمایا حضرت حابیل نے میرے بھائی قربانیاں تو قبول ہوتی ہیں، عبادات تو قبول ہوتی ہیں، من المتقین، گناہوں سے بچ بچ کر رہنے والوں کے لیے قربانیاں تو ان کی قبول ہوتی ہیں۔ آپ کہتے ہو تیری وجہ سے آپ متقی ہوتے تو آپ کی قربانی قبول ہو جاتی۔ متقین مانا کیا جی؟ گناہوں سے بچ بچ کر رہنے والے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین،
یہ تقوی کا جواب ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو دے رہا ہے۔ حابیل اپنے بھائی قابیل کو یہ جواب دے رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو گے نا تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ اسی طرح پیارے یوسف علیہ السلام بھی بھائی تھے، اپنے بھائیوں کو اسی طرح ارشاد فرما رہے ہیں۔ ذرا دیکھ لیجئے سورہ یوسف آیت نمبر 9 فرمایا قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا۔ کہنے لگے کیا تو یوسف ہے؟ فرمایا ہاں انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ آیت نمبر 9 سورہ یوسف۔ لیکن قانون یہ ہے صرف اللہ نے ہم پر ہی نہیں بلکہ عام قانون بنایا ہے۔ انہو من یتقی ویصبر، جو بھی تقوی کو نہ چھوڑے، جو بھی حق بات پر ڈٹ کر رہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ نہیں ضائع ہونے دیتا دل سے نیکی کرنے والوں کا اجر۔ یہ بھی اپنے بھائیوں کو اسی طرح درس ارشاد فرما رہے ہیں، میرے بھائیوں متقی بن جاؤ، اللہ تمہیں بھی درجے دے گا، غلطیاں نہ کیا کرو، کسی پر ظلم نہ کیا کرو۔ اسی طرح حضرت حابیل بھی اپنے بھائی کو سمجھا رہے ہیں، میرے بھائی عبادات قبول ہوتی ہیں متقی لوگوں سے۔ دیکھا جی قرآن پاک کیسے عجیب رپورٹ کرتا ہے کہ عبادات قبول ہوتی ہیں متقی لوگوں سے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، دل میں خیال ہوتا ہے پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، لیکن جب قرآن کو کھولتے ہیں تو جواب آتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اگر تقوی اختیار کرتے ہو تو نماز تمہاری آلریڈی قبول ہے، نماز میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ جی یہ اللہ نے ہمیں خوشخبریاں دی ہے، صرف تقوی اختیار کرنے والوں کی عبادات ہی قبول نہیں ہوتی بلکہ انہیں 5 انعام بھی اللہ دیتے ہیں۔ یہ بھی نوٹ فرما لیں، اللہ 5 انعام دیتے ہیں۔ یہ اپنی زندگی کا محور بنانا ہے، 5 انعامات کی انتظار کرنی ہے۔ جب بھی بندہ تقوی اختیار کرے، تقوی اللہ سے مانگنا بھی چاہیے اور کوشش بھی پوری کرنی چاہیے۔ یہ سورت کا نام سورہ الطلاق آیت نمبر 2 فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بھی تقوی اختیار کرے، آیت نمبر 2 کا آخر، جو بھی تقوی اختیار کرے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ بچ کر رہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، یجعل لہ مخرجا، اگر کہیں پھنس گیا ہے تو نکلنے کی راہیں اللہ دیں گے، نکلنے کی راہیں اللہ سمجھا دیں گے، پہلا انعام۔ دوسرا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اگر تقوی اختیار کرو گے اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا کریں گے کہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ 2 انعام ہو گئے جی۔ اسی آیت نمبر 4 کے آخر میں دیکھیے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو بھی تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرتا رہے گا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا رہے گا، یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ اس کا ہر کام آسان کر دیں گے۔ کبھی کوئی مشکل آنے لگے گی اللہ اس کا ہر کام آسان کر دیں گے۔ کتنے نام ہو گئے جی؟ 3۔ آگے فرمایا اس سے اگلی آیت میں دیکھیے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو بھی اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا رہا، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، انسان ہونے کے ناطے کمزوریاں تو پھر بھی ہو جائیں گی۔ کسی سے بندہ سخت بول بیٹھتا ہے، کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے گناہوں سے بچنے کی، اچانک چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس اہتمام سے بچنے والوں کے لیے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ خود چھپاتا رہے گا۔ یکفر عنہ سیئاتی، اللہ اسے چھپاتا رہے گا، مٹاتا
رہے گا۔ کتنے انعام ہو گئے جی؟ 4۔ اور 5واں انعام وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو متقی ہوتا ہے، کام تھوڑا کرتا ہے، اجر اللہ اس کو بہت بڑا دیتا ہے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، باقی لوگ بھی نماز پڑھیں گے لیکن جو متقی ہوگا وہ جب نماز پڑھے گا تو اس کی نماز کا ثواب اور زیادہ ہوگا۔ جی یہ کتنے انعام ہوئے جی؟ 5۔ تو فرمایا اللہ دنیا میں بھی فائدے دیں گے، عبادات بھی قبول کریں گے۔ میرے بھائی تو کہتا ہے تیری وجہ سے نہیں، خود اپنے آپ کو ٹھیک کرو، عبادات قبول ہو جائیں گی۔ قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي يدك، اگر آپ نے میری طرف ہاتھ بھی بڑھایا اے میرے بھائی، لتقتلنی، تاکہ تو مجھے مارے، تو یہ کام حرام ہے۔ مومن کی بے عزتی کرنا حرام ہے تو اس کو قتل کرنا کیوں حرام نہیں ہوگا؟ تو یہ کام حرام ہے، تو ہاتھ بڑھائے گا، میں دیکھ رہا ہوں گا کہ مجھے مارنے لگا ہے، بچانا چاہوں گا تو اپنی طرف سے اپنے آپ کو بچاؤں گا ضرور، لیکن تیرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، میں کبھی بھی آپ کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تاکہ آپ کو قتل کروں، تاکہ آپ کو میں ماروں۔ اے میرا بھائی یہ تو حرام کام ہے، میں کبھی حرام کام نہیں کرتا، کیونکہ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، کہیں میں نافرمانی کر رہا ہوں اللہ کی تو ظاہر ہے مجھے دنیا میں خوف بھی آئیں گے، غم بھی آئیں گے، تکلیفیں بھی آئیں گی۔ اللہ نے جو فرمایا تھا ابو کو، پہلی وہی حضرت آدم علیہ السلام کو یہی دی تھی کہ اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میرا بھائی اگر یہ کام تو کرے گا تو تجھے بھی سزائیں ملیں گی، میں تو یہ کام نہیں کروں گا اپنے بھائی کو مارنے والا، کیونکہ یہ کام حرام ہے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے۔ انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار، میں بچ کیوں رہا ہوں؟ اس لیے بچ رہا ہوں کہ میرے قتل کا گناہ اور اپنی غلط قسم کے صدقات دینے کا گناہ، صدقہ تو تو نے دینے کی کوشش کی تھی لیکن غلط طریقہ اختیار کیا تھا، جس سے اللہ نے تیرا تقویٰ، تیرا صدقہ قبول نہیں کیا تھا۔ پہلے بھی تیرا گناہ ہے کیونکہ تو نے صدقہ اللہ کے دربار میں صحیح طریقے سے نہیں دیا تھا، اور دوسرا گناہ کرے گا میرا گناہ، یعنی مجھے مارنے والا گناہ، یہ گناہ تو لے کر جائے گا فتکون من اصحاب النار، پس ہو جائے گا تو جہنمیوں میں سے۔ اے میرا بھائی میرا تو ارادہ بھی نہیں ہے کہ میں یہ گناہ کروں، میرا تو ارادہ یہ ہے تو ہی لے جانا چاہتا ہے تو تو لے جا، میں یہ کام نہیں کرتا، میرا گناہ بھی تیرے سر، میرے قتل کا گناہ بھی تیرے سر، اور تیرا اپنا گناہ بھی موجود ہے۔ فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین، یہی بدلہ ہوتا ہے ظلم کرنے والوں کا۔ ظلم کرنا حرام ہے، نہ کرنا ظلم۔ اگر میں تیرا بھائی ہوں تو میری وجہ سے تیری عبادات میں کمی نہیں آئی بلکہ تیری اپنی کو وجہ ہوگی۔ اب دیکھیے جی اس روئے زمین پر مقابلہ ہو رہا ہے، ایک طرف سے نیک بندہ ہے اور دوسری طرف سے شیطان دوسرے کو ورغلا رہا ہے، پورا سبق دے رہا ہے، کیونکہ شیطان نے چیلنج دیا تھا کہ میں بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ اب ایک حملہ اس نے کر دیا شیطان نے کہ اس کے ذہن میں وسوسہ ڈالا، دوسرا حملہ کیا، بھائی کے ساتھ گفتگو غلط انداز میں کر رہا ہے کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ اب 2 حملے شیطان نے کیے ہیں، اب چاہیے تو یہ تھا کہ بھائی نے جب آگے تبلیغ کی ہے، ایک طرف شیطان کا حملہ، دوسری طرف سے بھائی اب تبلیغ بھی کر رہا ہے کہ ایسا نہ کر، تو مان جانا چاہیے تھا، لیکن شیطان نے تیسرا حملہ کیا۔ فَطَوَّتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، اس کا نفس اس کو
خوش کرنے لگا اپنے بھائی کے قتل پر، اس کا نفس اسی بات پر مطمئن ہوا کہ اب اپنے بھائی کو قتل کر دوں۔ یہ شیطان کا تیسرا حملہ آیا۔ اب چوتھا حملہ تھا عمل درآمد کرنے کا، تیار ہوا اور چوتھا حملہ بھی شیطان کا آیا۔ فَقَتَلَهُ، سو اس نے قتل کر دیا اپنے بھائی کو۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پس ہو گیا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ نقصان کون سا تھا؟ وہ جو اللہ نے پہلے فرمایا تھا، خوف بھی آئے گا، غم بھی آئے گا، ہر قسم کی تکلیفیں ٹوٹیں گی۔ فَطَوَّتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پس ہو گیا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، کیونکہ روئے زمین پر پہلا بندہ تھا جو اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا تھا، تو لہذا پہلی میت تھی، میت کے ساتھ کیا کرنا ہے پتہ نہیں تھا، یہ ذہن میں متعارف نہیں تھا، تو لہذا اب سوچنے لگا بھائی کو مار بھی بیٹھا ہوں تو اب اس کی ناش کا میں کیا کروں، لہذا پریشان ہو کر دیکھنے لگا ادھر ادھر۔ اچانک ایک کوا اللہ نے بھیجا، فبعث اللہ غرابا، اللہ نے بھیجا ایک کوا، یبحث فی الارض، جو قریدنے لگا تھا زمین میں، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ اس کو دکھائے، قابیل کو دکھائے کہ کیسے اپنے بھائی حابیل کی ناش کو چھپانا ہے، کہ قریدو زمین کو، اس کے اندر گڑھا بناؤ اور اپنے بھائی کے لاش کو زمین کے حوالے کر دو۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، یہی ایک طریقہ ہے۔ تو جب اس نے یہ دیکھا نا تو ذہن میں فوراً خیال آیا، ہاں شیطان نے تو مجھے اتنا ورغلایا تھا، میرا دماغ اتنا بھی کام نہیں کر رہا تھا جتنا اس کوے کا کام کر رہا ہے۔ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کہنے لگا ہے میری بدبختی، کیا میں اتنا عاجز آ چکا ہوں کہ میں کم از کم کوے جیسا تو ہو جاتا، کوے کا دماغ بھی مجھ سے زیادہ طاقتور ہوا۔ فواری سوءۃ اخی، تاکہ میں اپنے بھائی کی ناش کو چھپا لیتا، کوے سے بھی میں گیا گزرا۔ اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین، بس ہو گیا وہ ندامت کرنے والوں میں سے، اپنے بھائی کے ساتھ حرام کیا، یعنی ان کو قتل کیا۔ تو پھر سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو یہ پیغام دیا تھا کہ دنیا والوں، اللہ نے ایک رہنمائی بھیجی ہے، اس کے پیچھے چلتے رہو گے نقصان نہیں اٹھاؤ گے۔ یہ شیطان پورا زور لگاتا ہے، انتہا درجے کا گناہ کراتا ہے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آیا کہ شیطان اس اپنے چیلے سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو کہے کہ میں نے فلاں انسان سے انتہا درجے کا گناہ کروایا ہے۔ مثلا شیطان ابلیس اپنے تخت پر بیٹھا ہوتا ہے، حدیث پاک میں آیا میٹنگ جب کرتا ہے نا اپنے شتونگڑوں اور چیلوں کی، تو ایک ایک کو کہتا ہے ہاں تو بتا تو نے آج کون سا گناہ کروایا ہے، تو نے کس انسان کو گمراہ کیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو جب ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے جی نہیں میں نے فلاں دو آدمیوں کو آپس میں لڑا دیا، اس کو کہتے ہیں شاباش تو نے بھی بڑا اچھا کام کیا۔ دوسرا اٹھتا ہے میں نے جی فلاں کو حرام کھلوا دیا، اس کو کہتے ہیں تو نے بھی بڑا اچھا کام کیا۔ حتیٰ کہ ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میاں اور بیوی کی میں نے آپس میں لڑائی کروائی، اتنی سخت لڑائی کروائی کہ بالآخر میاں نے اپنی بیوی کو طلاقیں دے دی، چھوڑ دیا اپنی بیوی کو۔ شیطان کہتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو بلا کر سینے سے لگاتا ہے کہ اصل میرا جانشین تو ہے۔ گناہ یوں کرواتے ہیں نعوذ باللہ کہ ایسا گناہ کرواؤ کہ انتہا تک بندہ جائے، نعوذ باللہ، پیچھے پلٹنے کی کوئی صورت بھی اسے نظر نہ آئے، تو شیطان یوں خوش کرواتا ہے، نعوذ باللہ۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، تو وہ بھائی منع کر رہا ہے، دوسرا مارنے کی کوشش کرتا ہے،
تو یہاں تک تو گناہ چھوٹا تھا، جاری تھا، لیکن جب اس نے انتہا درجے کا گناہ کروایا نا، تب ابلیس نے کہا اب میں مطمئن ہو گیا ہوں۔ کیوں جی؟ کیا آپ کو گزشتہ دروس میں واقعات سنائے تھے نا ابلیس کے؟ ابلیس نے اپنا لاہ عمل بتایا تھا، لاہ عمل بتاتے ہوئے وہاں ایک جملہ اس نے کہا تھا، یاد ہے؟ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، کہ میں اولاد آدم، اس آدم کی اولاد کی ایسے گناہ کراؤں گا کہ جڑ سے اکھیڑوں گا، انتہا درجے کے گناہ کرواؤں گا، اصل میرا ٹارگٹ یہ ہوگا۔ تو کوشش کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کریں کہ اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچائے۔ اللہ نے قرآن پاک میں جہاد کرنے والے مجاہدین کی ایک دعا بھی بیان فرمائی ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، جو ہم نے زیادتیاں کی ہیں اللہ یہ ہمیں معاف فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ حتیٰ کہ سارے کافروں پر ہم غالب آ جائیں۔ جتنے بھی شیطان کے کرندے ہیں، شیطان کا لاہ عمل اٹھانے والے ہیں، اللہ ہم ان پر غالب آ جائیں۔ تو میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ یوں شیطان کے حملوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ چھوٹا سا اعلان بھی ہے کہ انشاءاللہ ہمارا یہ بدھ کا درس تو جاری رہے۔